من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ہر طرح کی بڑائی کی بریائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام کی جماعت پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار جس عضو کا ہوتا ہے وہ ہماری اور آپ کی زبان ہے۔ اگر کسی انسان کو جاننا ہے کہ اس کی شخصیت کتنی قیمتی ہے، کتنی وزنی ہے، اس کے اندر کتنا وقار پایا جاتا ہے، تو وہ اس کی اپنی زبان اس کی شخصیت کو متعین کرتی ہے۔ جس انسان کی زبان جتنی قیمتی ہوگی وہ انسان اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے، اور جس انسان کی زبان جتنی ہی ہلکی اور جتنی ہی سستی ہوا کرتی ہے وہ انسان اتنا ہی سستا اور ہلکا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ انسان حقیقی معنوں میں اسلام والا ہے، اس کی زندگی میں اسلام ہے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کے اپنے بھائی محفوظ رہتے ہیں، وہ کسی پر اپنی زبان کے ذریعہ سے طعن و تشنیع نہیں کرتا ہے، نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ حقیقی معنوں میں تو اسلام والا وہی ہے، حقیقت میں اسلام اسی کے اندر ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کے اپنے بھائی محفوظ ہوں، کسی پر وہ طعن و تشنیع نہ کرتا ہو۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس کا یہ ایمان ہو کہ ہمارا اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے، وہی سب کو دینے والا ہے، وہی سب کو چھیننے والا ہے، سب کو اس کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ جس انسان کو اس بات پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی بات، کوئی بھی گفتگو کرے تو اچھی کرے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات کرو تو اچھی کرو، نہیں تو خاموش رہو، اسی میں نجات ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ہماری شریعت نے یہ اصول، یہ ضابطہ بیان کر دیا کہ اگر آپ کی زندگی میں اچھائی اور خوبی والی بات نہیں پائی جاتی، آپ کے اندر اتنی خوبی اور صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر کے اچھی بات کر سکیں،
اچھا کچھ بول سکیں، اچھائی کی طرف لوگوں کو رہنمائی کر سکیں، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے اور تمہارے لیے نجات اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے کہ تم اپنی زبان کو خاموش رکھو، اسے کسی اور چیز میں نہ لگاؤ جس کے ذریعہ سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں اس طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ زبان کا سلیقہ، زبان کا قرینہ اور زبان کا ادب، گفتگو کی مٹھاس، یہ عین ایمان ہے۔ ایمان کا سب سے بنیادی تقاضا ہے کہ انسان کی زبان سے جو لفظ نکلے اس میں ادب پایا جائے، قرینہ پایا جائے، سلیقہ پایا جائے، نرمی پائی جائے اور اس گفتگو میں مٹھاس پائی جائے۔ اگر اس کی زبان کینچی کے مانند چلتی ہے جس کے ذریعہ سے کسی کے دل پر ٹھوس پہنچ رہی ہے، جس کے ذریعہ سے کوئی تکلیف میں پڑ جاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، خاموش رکھے۔ اور جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کا حکم دیتا ہے، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، کہ جب یہ بات کریں تو اچھی بات کریں، ان کی زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلے تو اچھا کلمہ نکلے، ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان تو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرانا چاہتا ہے، عداوت کرانا چاہتا ہے، دشمنی کو فروغ دینا چاہتا ہے، کیونکہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو انسانوں کے لیے کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو حسن گفتار کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یہ بھی بتلاتی ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ جس عضو کو بنیاد بنا کر کے شیطان الفت و محبت کو نفرت میں بدلتا ہے، وہ ہماری اور آپ کی زبان ہے، جس پر وہ حملہ کر کے ہمارے درمیان دشمنیوں کو قائم کرتا ہے، ہمارے درمیان نفرت کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور آج سماج و معاشرے پر نظر ڈالیں تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنے میں آئے گی کہ سب سے زیادہ بگاڑ کا سبب، سب سے زیادہ فساد کی وجہ، سب سے زیادہ جھگڑے کی وجہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی سے، ہمارے اور آپ کے کسی بھی جسم کے حصے سے اثر انداز کوئی چیز ہے، بنیادی کردار کسی چیز کا ہے، تو وہ ہماری اور آپ کی زبان ہے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا معاشرہ، پوری کی پوری فضا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، محبت کے بجائے نفرت پلنے لگتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا کھلا اور جانی اور مالی دشمن بن کر کے سامنے اٹھ کر کے آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی زبان کی قیمت کی وجہ سے زبان کی اصلاح کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اعمال، تمام اعضاء و جوارح کی اصلاح کے لیے شرط قرار دیا ہے کہ اگر تم اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہو، اپنے تمام اعضاء و جوارح کو درست کرنا چاہتے ہو، جسم کے تمام انگ کو، تمام پارٹ کو درست کرنا اور بہتر کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری زبان سب سے پہلے درست ہو جائے۔ تم اپنی زبان کو سب سے پہلے درست کر لو تو تمام کے تمام اعضاء، تمام کے تمام پارٹس، تمام کے تمام اعمال تمہارے درست ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر زبان بگڑتی ہے تو انسان کا ہاتھ بگڑتا ہے، زبان بگڑتی ہے تو انسان کی سوچ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اگر زبان خراب ہوتی ہے تو انسان کا قدم اور اس کا پاؤں بگڑ جاتا ہے، انسان کی اگر زبان بگڑتی ہے تو اس کا کردار بگڑ جایا کرتا ہے، انسان کی اگر زبان خراب ہوتی ہے تو اس کا اخلاق اور کریکٹر ناپاک ہو جایا کرتا ہے، برباد ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تم گفتگو کرو تو اچھی گفتگو کرے، تمہاری زبان سے کوئی الفاظ نکلے
تو اس میں ایسا نہ ہو کہ کسی پر چوٹ پہنچے، کسی کو ٹھیس پہنچے، بلکہ تمہاری زبان سے الفاظ نکلیں تو گویا پھول جھڑ رہے ہو، گویا خوشبو بکھیر رہے ہو۔ اس انداز سے تم سماج و معاشرے میں کام کرو، تم ایک دوسروں سے گفتگو کرو۔ اگر تم اپنی زبان کی اس طریقے سے حفاظت کر لیتے ہو تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ہم درست فرما دیں گے، تمہارے تمام کی تمام تمہاری چیزیں ہم درست کر دیں گے۔ یعنی درستگی کی بنیاد اور شرط یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زبان اچھی ہو۔ اگر زبان اچھی نہیں ہے تو یہ سمجھ رکھیں کہ نہ ہم اچھے ہو سکتے ہیں، نہ سماج اچھا ہو سکتا ہے، نہ جمعیت اور جماعت اچھی ہو سکتی ہے، نہ کوئی مسلک اچھا ہو سکتا ہے۔ سب کی سب کا اگر بنیاد کسی چیز پر ہے، انحصار ہے، تو وہ ہماری اور آپ کی زبان ہے کہ زبان کی اصلاح اگر سماج و معاشرہ کر لیتا ہے، افراد اگر زبان کی حفاظت کر لیتے ہیں، اس کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالی درست فرما دیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح جب ابن آدم صبح کرتا ہے، صبح سویرے ہی جسم کے تمام پارٹس، جسم کے تمام عضو زبان سے وہ گروزاری کرتے ہیں، منت اور سماجت کرتے ہیں، زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان، ہم تمام کے تمام لوگ تمہارے تابع ہیں، اگر تم صحیح رہتی ہو تو ہم تمام کے تمام لوگ صحیح رہ پائیں گے، اگر تمہارے اندر بگاڑ، تمہارے اندر ٹیڑھا پر، تمہارے اندر خرابی آتی ہے تو ہم سب کے سب بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، سارے کے سارے جسم زبان سے ہر صبح یہ کہتے ہیں کہ اے زبان، اگر تو سیدھی رہتی ہے تو استقمنا، ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنْ عِوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا، اور اے زبان اگر تو بگڑتی ہے، تیرے اندر اگر بگاڑ آتا ہے، فساد آتا ہے، تو پھر ہم سب کے سب بگڑ جائیں گے۔ پورا کا پورا جسم یہ زبان سے منت اور سماجت کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کس طریقے سے یہ جو دیکھنے میں، سوچنے میں ہر ناحیے سے ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا یہ حصہ ہے، لیکن اس کا کردار اور اس کا عمل پورے کے پورے جسم پر، ہماری اور آپ کی پوری زندگی پر کتنا اہم ہے کہ جسم کا پورا حصہ، آنکھ ہو کہ کان ہو، دل ہو کہ گردہ ہو، جسم کا ایک ایک حصہ اس زبان سے ہر صبح یہی کہتا ہے کہ اے زبان تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی نہ رہی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، اگر تیرے اندر استقامت آئی تو ہم بھی سیدھے اور اچھے رہیں گے، استقامت پر رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کر کے دین کے بہت سارے اصول، بہت سارے قاعدے بتائے، اور ان تمام اصول کو بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا کہ اے معاذ، کیا میں ان تمام باتوں کا نچوڑ، خلاصہ تمہارے سامنے نہ رکھ دوں؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فقلت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ ان تمام باتوں کا نماز کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین ان کو کی اور دین اور اسلام کو سمجھایا۔ ان تمام باتوں کو سمجھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو معاذ نے کہا یا نبی اللہ، کیوں نہیں، آپ ہمیں ان تمام باتوں کا نچوڑ اور ان تمام باتوں کا خلاصہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا بَلَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، اپنی زبان کو اپنی ہاتھ سے پکڑا اور کہا کف علیک ھذا، اے معاذ، ان تمام چیزوں کی اساس، ان تمام چیزوں کی بنیاد اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اس سے اچھے الفاظ نکالنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے والا جملہ نہ بولنا، کسی پر طعن و تشنیع نہ کرنا، کسی کو اپنی مجلس کے لیے استہزاء نہ بنانا، دو اشخاص اکٹھے ہو کر کے کسی تیسرے کے تعلق سے گفتگو نہ کرنا۔
تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی وَإِنَّمَا لَمُوَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ، کہ اے اللہ کے نبی کیا اس زبان کے ذریعے سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھ گچھ کرے گا، اس کا بھی سوال ہم سے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، کیا تجھے پتا نہیں کہ یہی تو وہ زبان ہے جس زبان کے ذریعے سے ایک انسان دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، یہی تو وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے کو گالی دیتا ہے، یہی تو وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے پر طعن و تشریح کرتا ہے، یہی تو وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان شرکیہ اور کفریہ کلام نکالتا ہے، یہی تو وہ زبان ہے جس کی بنیاد پر ایک مسلمان ہوتا ہے، یہی تو وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے ایک مشرک ہوا کرتا ہے، یہی تو وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے ایک کافر ہوا کرتا ہے۔ تمہیں اس کا علم نہیں ہے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اسی زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اس زبان کی حفاظت کرنا تمہارا دین، تمہارا اسلام، تمہارا اخلاق، تمہارا عقیدہ، تمہاری تمام کی تمام چیزیں اسی وقت کارگر ہوں گی، اسی وقت تمہیں سرخرو کر سکتی ہیں، اسی وقت تمہیں کامیابی کے منزل تک پہنچا سکتی ہیں جب یہ تمہاری زبان کنٹرول میں ہوگی۔ اس زبان سے اچھے کلمات نکلیں گے، اس زبان سے لوگوں کی عزت اور وقار کے اعتبار سے الفاظ نکلیں گے۔ اگر اس کی حفاظت نہیں کر پاتے تو یہ جان رکھو اسی زبان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکوائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان لا علمی کی وجہ سے بے اختیاری طور پر لا علمی کی بنیاد پر انسان کوئی ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ ہوتا ہے، اللہ کو خفا کرنے والا وہ کلمہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایک جملے کی بنیاد پر، اس ایک بات کی بنیاد پر اسے جہنم کے اندر گرا دیتا ہے اور وہ 70 سال تک اس جہنم کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ ایک کلمہ، ایک جملہ، ہم آپ دن بھر میں نہ جانے اپنی اس زبان سے کتنے ایسے کلمے نکالتے ہیں، کتنے ایسے جملے نکالتے ہیں جو کسی پر الزام ہوا کرتا ہے، جو کسی کی غیبت ہوا کرتی ہے، جو کسی پر جھوٹ ہوا کرتا ہے، جو کسی کو گالی اور گلوچ والا کلمہ ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملے کی وجہ سے اسے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ جنت کے بالکل قریب ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جملے کی وجہ سے ایک انسان اس کے بارے میں علم بھی نہیں رکھتا لیکن وہ جملہ ایسا ہوتا ہے جس سے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس ایک جملے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے عزیزو دوستو یہ جان رکھو اچھی طریقے سے کہ ہماری اور آپ کی یہ زبان ہمارے اور آپ کے انجام کو بگاڑنے اور سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخروئی کے لیے یہ زبان ہماری کافی ہے، اور اس میں بھی یہ کافی ہے کہ اگر اس زبان کے ذریعے سے ہم کسی پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، کسی پر طنز کرتے ہیں، تو یہ جان رکھیں کہ یہ زبان کا ایک کلمہ، ایک جملہ اور رحمت الہی سے، نصرت الہی سے ہمیں دور کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ یاد کریں غزوہ حنین کو، یاد کریں جنگ حنین کو کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، جبکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اچھی تعداد تھی، 12,000 کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اتنی بڑی تعداد کسی اور جنگ میں اس سے پہلے نہ تھی، لیکن ہوا کیا، کچھ صحابہ کرام سے لغزش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتا ہے، ایک جملہ نکلتا ہے لن نغلب اليوم عن قلہ، کہ آج ہم قلت کی وجہ سے اس جنگ میں شکست نہیں کھائیں گے کیونکہ آج ہمارے پاس بڑی تعداد ہے
اور کسی بھی غزوے کے فتح کے لیے، اس میں کامیابی کے لیے جہاں اسلحے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہیں تعداد بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ اس وقت تعداد بڑی تھی، کچھ صحابہ کرام سے یہ الفاظ نکلے جس پہ رب پر توکل زیادہ ہونے کے بجائے تعداد پر توکل کر لیے کہ ہمارے پاس تو آج تعداد ہے۔ یعنی اس ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کبر پایا گیا، غرور پایا گیا، عجب پایا گیا، خوش پسندی پائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کو جب یہ شروع ہوئی، جب یہ غزوہ شروع ہوتا ہے، اس کے شروع مرحلے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے اس طریقے سے دشمن مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ کرام، سارے کے سارے مسلمان میدان چھوڑ کر کے بھاگ نکلتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف 100 صحابہ کرام بچتے ہیں، 100 صحابہ کرام بچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو 12,000 کی تعداد تھی، سب کو مخاطب کیا اور سب کے اندر حوصلہ دلایا، اور حوصلہ دینے کے بعد وہ سارے کے سارے اپنی اس غلطی کی وجہ سے جس پر توکل کم پایا گیا، توکل کم دیکھا گیا، یہ بشری تقاضا تھا کہ ان لوگوں نے یہ جملہ کہہ دیا، تو پھر آتے ہیں اور پھر سے جنگ جب شروع کرتے ہیں مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اعلان کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ہم نے اس سے پہلے تم کو بہت سے غزوات میں فتح دلائی ہے، اور پھر کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ لیکن حنین کے موقع پر تمہیں اس بات پر غرور ہوا، گھمنڈ ہوا، تو نے اپنی زبان سے کبریا الفاظ نکالے، ایسا جملہ نکالا جس میں غرور پایا گیا، انانیت پائی گئی، عجب پایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، کہ زمین تمام عسرتوں کے باوجود بھی تم پر تنگ ہو گئی اور تم سارے کے سارے لوگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ نکلے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو اپنی کمیوں کا، اپنے اس جملے پر ندامت اور شرمندگی ہوئی، اس کا احساس ہوا، آج ہم پوری زندگی کسی کی غیبت کرتے رہتے ہیں، کسی کے تعلق سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کسی پر طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بول کر کے تجارت کو فروغ دیتے رہتے ہیں، جھوٹ کے ذریعہ سے رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں، جھوٹ کے ذریعہ سے ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، دل کے اندر کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے، یہ منافقوں جیسی علامت ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ فوراً ان کو احساس ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ثم انزل اللہ سکینہ، پھر اللہ رب العالمین کی نصرت آتی ہے، اس کی سکینت آتی ہے، پھر یہ جنگ جو شکست میں تھی یہ فتح میں بدل جاتی ہے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اس زبان کی وجہ سے کوئی بھی جنگ جس میں فتح ہوا کرتی ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے، اور جس میں شکست ہوتی ہے اسے فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیا کرتا ہے۔ تو یہ زبان کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون نہیں جانتا، ان کے علم سے کون واقف نہیں ہے، ان کے تقوی سے کون واقف نہیں ہے، ان کی پرہیزگاری سے کون واقف نہیں ہے۔ لیکن ان کا ایک واقعہ جب انہوں نے ام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیوی ہے، ان کے تعلق سے ایک ایسا جملہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، کیونکہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قد کے اعتبار سے، ہائٹ کے اعتبار سے چھوٹی تھی، انہوں نے یہ طنز کیا کہ وہ چھوٹی عورت، وہ پست عورت، وہ چھوٹی عورت۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آج ہم سوچیں کہ کتنا اس طریقے سے ہم اپنوں کو طنز کرتے رہتے ہیں کہ فلاں تو کانا ہے، فلاں تو بہرا ہے، فلاں تو لگڑا ہے، فلاں تو گنہگار ہے، فلاں تو یہ ہے، فلاں تو وہ ہے۔ ہم اس طریقے سے نہ جانے کتنے ایسے جملے دن بھر کہتے رہتے ہیں، اپنی زندگی میں نہ جانے دہراتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پاک باز شخصیات ہیں، ان کی زبان
زبان پاک، ان کا عمل پاک، ان کا کردار پاک، لیکن بشری تقاضے کے تحت جب انہوں نے اپنے سوکن کو، صفیہ کو یہ کہا کہ یہ پست عورت قضا و قضا ایسی ویسی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ سن رکھو، تو نے ایک ایسا جملہ کہا ہے، ایک ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے کہ اگر اس ایک جملے کو، اس ایک سینٹنس کو سمندر کے پانی میں کھول دیا جائے، ڈال دیا جائے، تو سمندر کا سارا پانی زہر آلود ہو جائے، سمندر کا سارا پانی آلود ہو جائے، اس کا ذائقہ بدل جائے، اس کے اندر تیکھا پن پیدا ہو جائے، اس ایک جملے کو۔ بتائیں یہ پاک باز لوگ تھے، ان کا سب کچھ پاک تھا، یہ کتنے ہی محترم تھے، کتنے ہی اونچے مقام پر فائز تھے، لیکن ان کے تعلق سے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے اس ایک جملے کو دریا اور سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو دریا کا جو پانی میٹھا ہے ابھی یہ کھارا ہو جائے، یہ تیکھا ہو جائے، تو زبان کے شر کو سمجھیں، زبان کی تباہ کاریوں کو سمجھیں کہ کس طریقے سے سماج و معاشرے میں اس کے ذریعے سے تباہی اور بربادی آتی ہے، ہلاکت آتی ہے، پوری کی پوری فضا، پورا کا پورا سماج بگڑ جایا کرتا ہے اگر ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، کسی کی غیبت بھی کرتے ہیں، کسی کو گالی بھی دیتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ انسان فاسق ہے، اگر کوئی کسی کی ماں اور بہن کی، اس کے والد کی گالی دیتا ہے تو گویا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ اور جھوٹ کے تعلق سے کہا، اور یہ جھوٹ بھی اسی زبان سے بولی جاتی ہے، کہا کہ اگر کوئی جھوٹ کا ارتکاب کرتا ہے، جھوٹ بولا کرتا ہے، جھوٹی باتوں کے ذریعے سے تجارت کرتا ہے، قسمیں کھا کر کے کہتا ہے، جھوٹی باتوں کے ذریعے سے رشتہ داریاں اور معاملات کو قائم کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ایسے انسان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر کہا اسی زبان سے ہم غیبتیں بھی کرتے ہیں، جس کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ یہ مردار بھائی کے گوشت کے برابر ہے، اس کو تعبیر اس سے کیا شریعت نے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، اور غیبت یہی ہے کہ انسان کے اندر کوئی کمی پائی جائے، کوئی عیب پایا جاتا ہو، اس کے اس عیب کو، اس کے اس گناہ کو، اس کی اس کمی کو کہیں پر بیان کیا جائے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کمیاں ہیں تو کیوں نہ بیان کیا جائے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے جا کر کے ملیں، اس کے سامنے بیٹھیں، اس کے گھر کی طرف رجوع کریں، اس کی مجلسوں میں جائیں۔ آج تو ہماری کوئی ایسی مجلس نہیں جو غیبت سے خالی ہو، ہمارا کوئی حلقہ نہیں جو حلقہ غیبت سے خالی ہو، ہماری کوئی صحبتیں نہیں جو غیبت سے خالی ہو۔ ہر جگہ ہم قدم بقدم ہم غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ آج سماج و معاشرے میں آیا کہ کوئی بھی انسان اس سے پاک و صاف نہیں ہے، کوئی بھی زبان اس سے ستھری نہیں ہے، ہر زبان پہ کسی کی غیبت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ مردار بھائی کے گوشت کے برابر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی جاتی ہے، مجھے ایک ایسی قوم سے گزارا جاتا ہے جس کو میں نے دیکھا کہ اس کے تانبے کے بڑے بڑے ناخن تھے، اس کے ہاتھوں میں تانبے کے بڑے بڑے ناخن تھے، اس کے ذریعے سے یخمشون وجوہہم وصدورہم، اس ناخن کے ذریعے سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یأکلون لحوم الناس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے، ان کی کمیوں کو نکال کر کے، ان کے گناہ کو ڈھونڈ کر کے لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ کسی کی بات لا کر کے بیان کرنا یہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہے، تو اس کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کو تانبے کا ناخن دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے یہ اپنے چہروں کو نوچیں گے، اپنے سینوں کو نوچیں گے۔ اس لیے عزیزو
دوستو یہ جان رکھو، یہ اصول، یہ میرا ایک جملہ لے جاؤ، اسے اپنے زندگی میں لاگو کر لو، چسپاں کر لو کہ ہم اپنی کمیوں پر نظر رکھیں اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ آج معاملہ اس کے الٹا ہے، ہم دوسروں کی کمیوں پر نظر رکھتے ہیں، اپنی خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ہم اپنی کمی کو دیکھیں، ہمارے اندر کتنی کمی ہے، کتنا گناہ ہے، ہماری زبان، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا عمل، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، اٹھنا بیٹھنا، تجارت کرنا کیسا ہے۔ ہم اپنی خامیوں پر نظر رکھیں، اپنے گناہ پر نظر رکھیں، اور دوسروں کے اندر کتنی کوالٹی پائی جاتی ہے، دوسرے کے اندر کتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس کو دیکھیں، اس پر نظر رکھیں۔ اگر اس طریقے سے ہمارا یہ عمل ہو جاتا ہے تو آپ یہ جان رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اس پکڑ سے محفوظ رہ سکتے ہیں جس کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ من تتبع عورت اخیہ المسلم، کہ جو انسان کسی اپنے مسلمان بھائی کی ٹوہ میں لگتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے تاکہ اس کی کمیوں کو دیکھے اور پھر لوگوں میں بیان کر کے، تتبع اللہ عورتہ، تو اللہ رب العالمین اس کی کمیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، اور اللہ جس کے کمیوں کے پیچھے لگ جائے، جس کے گناہ کو ڈھونڈنے پہ آ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، پھر اسے اللہ رب العالمین ذلیل و خوار کر دیتا ہے، جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو، اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہو، کوئی بڑا اس نے جرم کیا ہو، اس جرم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گھر کے اندر اس لیے کر لیتا ہے تاکہ لوگوں سے سامنا نہ پڑے، تاکہ لوگ ہماری کمیوں کو جان نہ سکیں، تاکہ لوگ ہمارے گناہوں سے باخبر نہ ہو سکیں، ہمارا یہ کردار لوگوں پر ظاہر نہ ہو سکے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو دن و رات گھر کے اندر محصور کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی اسے ذلیل و رسوا کر کے رہتا ہے، گرچہ وہ انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس زبان کی قدر کو سمجھو، اس کے شر کو بھی سمجھو، اس کے ذریعہ سے فساد کتنے برپا ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے، تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے، تو یہ اچھی طریقے سے جان رکھو کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا، تمہارے تمام جرائم کو معاف فرما دے گا، درگزر کر دے گا، اگر تم اس دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہو۔ تمہیں علم ہو جائے کہ فلاں کے اندر یہ کمی ہے، اس کے باوجود بھی تم لوگوں میں بیان نہ کرو، اگر اصلاح کی تمہارے اندر صلاحیت ہے تو جا کر کے اس کی اصلاح کر دو، ورنہ تم اپنی زبان کو خاموش رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اور ایک آیت سورہ قاف کی، یہ آیت ہماری اور آپ کی زبان کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ ہر ایک انسان کو اس آیت کے ذریعے سے لرز جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، اسے ہل جانا چاہیے کہ اللہ کا یہ فرمان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ جان رکھو کہ تمہاری زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں نکلتا ہے مگر وہ سب کے سب اللہ رب العالمین نوٹ کروا لیتا ہے۔ ساری کی ساری باتیں جو بھی ہم کچھ اپنی زبان سے نکالتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نوٹ ہو جاتا ہے، اور اس دن حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کا حساب چکتا کرے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ تو نے کس طریقے سے زبان کا استعمال کیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری بہنوں اور ماؤں، خاص طور پر ان کے اندر، ماؤں اور بہنوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ یہ میں خود سے نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو میں نے کثرت سے زیادہ تر جہنم میں دیکھا، تو صحابیات نے پوچھا کہ وہ وجہ کیا ہے؟
تو بیان کیا کہ وہ ایک دوسرے پر لعن و طعن زیادہ کرتی ہیں، غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. ان دو کاموں کی وجہ سے عورتیں زیادہ تر جہنم میں ڈالی جائیں گی. اس لیے ہمارے مرد حضرات اور ہماری عورتیں، مائیں اور بہنیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے تعلق سے وہ محتاط رہیں، فکر مند رہیں، تو وہ ان کی زبان ہے. اس زبان کو اگر وہ کنٹرول کر لیتی ہیں، اس پر پکڑ کر لیتی ہیں، اس کی اصلاح کر لیتی ہیں، یصلح لکم اعمالکم، تمام اعمال اللہ تبارک و تعالی درست فرما دے گا. اس زبان کی درستگی کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور اس کے بعد تمام اعمال کی درستگی کی ذمہ داری اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین درست فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، وفات ہو دین اسلام پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.